اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایڈوکیٹ مرسلین عاجر, اے آئی پی کانسٹیچوئنسی ہیڈ اینڈ ریپریزنٹیٹیو فار سوپور کانسٹیچوئنسی 07. آج اس ویڈیو کی وساطت سے آپ سب لوگوں تک ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج لے کے آئی ہوں. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, جو اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں, اس میں جب ہم سمبل کی بات کرتے ہیں تو سمبلز ہر جگہ پہ کنفیوزنگ ہو گئے ہیں. جو ہمارے پرانے سمبل سوپور میں تھے, اب ہمارا وہ سمبل نہیں ہے. اب اسمبلی الیکشنز کے لیے انجینئر رشید کو سوپور کے لیے آٹو دیا گیا ہے, اور تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے جو ہمارا پرانا سمبل تھا وہ کسی اور پارٹی کو دیا گیا ہے. اس کے ساتھ انجینئر رشید کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اے آئی پی کا کوئی تعلق نہیں ہے سوپور کانسٹیچوئنسی میں. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں آج کی پریزنٹ اسمبلی الیکشنز کی, سوپور کے لیے انجینئر رشید صاحب کو ایڈوکیٹ مرسلین جو کہ ان کی یہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ ہے, ان کو آٹو ایز اے سمبل ملا ہے, الیکشن سمبل, جیسے کہ یہاں پہ دیا بھی گیا ہے. آٹو ہمارا الیکشن سمبل ہے فار اے آئی پی فار انجینئر رشید ان سوپور. تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے اب پرانے تمام سمبلز کو آپ بھول جائے. نشان بدلا ہے, کپتان نہیں. نشان کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کپتان کا رہنا اور ٹکے رہنا اور مضبوط رہنا بہت ضروری ہے. کپتان ہمارے انجینئر صاحب تھے, ہے, اور میری دعا یہ ہے کہ میرے مرتے دم تک انجینئر صاحب ہی میرے کپتان رہے. صرف نشان بدلا ہے, آٹو ہمارا نشان آیا ہے, کپتان انجینئر رشید ہی ہے. ہاں, سوپور کے لیے, سوپورینز کے لیے, چاہے وہ زنگیر ہو, سوپور ٹاؤن ہو, سب کے لیے ایک بہت ہی ضروری اطلاع انجینئر رشید صاحب کی طرف سے, ایڈوکیٹ مرسلین عاجر کی طرف سے, کہ ہمارا سمبل سوپور کے لیے آٹو ہے. میم, دیکھا جائے کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آپ سوپور کانسٹیچوئنسی کے لیے اپنا پہلا انتخابات لڑ رہی ہے, کہیں نہ کہیں سوپور بہت سارے مسائلوں میں جونج رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بھی سوپور کی ہے, لوگوں کی اکثر وہ بیشتر یہ ڈیمانڈ رہی ہے. سب سے پہلے ہم گاربیج جو ہمارا ڈمپنگ یارڈ ہے اس پہ بات کریں گے. آپ کا کیا منشور ہے سوپور کانسٹیچوئنسی کے لیے پارٹی سے ہٹ کے؟ پارٹی سے ہٹ کے جہاں تک سوپور کی میں بات کروں گی, پہلے میں پارٹی کا ہی بتانا چاہوں گی کیونکہ میں ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہوں, انجینئر رشید. جہاں تک انجینئر رشید کی کا تعلق ہے, سوپور ان کی رگوں میں بستا ہے اور میری تو نس نس میں بستا ہے. اور جب منشور کی ہم بات کرتے ہیں, اس سوپور کا جو منشور ہے وہ صرف میرے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ مجھ سے بھی زیادہ انجینئر رشید صاحب کے لیے ضروری ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ڈمپنگ سائٹ کی, آپ نے بات کی سوپور میں جو ڈمپنگ سائٹ ہے, آپ جا کے میرے فیس بک پروفائل کو چیک کر سکتے ہیں. 2017 سے میں ایک ایشو پہ کنٹینیوس لڑ رہی ہوں جو کہ ڈمپنگ سائٹ ہے. 2016 سے میں کنٹینیوسلی کوشش کر رہی ہوں کہ سوپور میں کوشش کی جائے ایک ایسی ڈمپنگ سائٹ دینے کی جو ریزیڈنشل ایریاز میں نہ ہو. لیکن ہمارے یہاں کے جو فیلڈ سیاستدان ہیں, ان کی کاوشوں کی وجہ سے, ان کی فیلڈ کوششوں کی وجہ سے, اور ان کی کانسپریسیز کی وجہ سے, ان کے ہڈن پروپیگنڈاز کی وجہ سے ہمیشہ یہ رہا ہے انہوں نے ڈمپنگ سائٹ کو ووٹ بینک بنا کے رکھا ہے. ہماری یہ کوشش نہیں بلکہ ہمارا یہ عزم ہے, ہمارا یہ وعدہ ہے, سوپور کو الیکشن میں ہم جلد سے جلد ایک ایسی ڈمپنگ سائٹ دے جو کہ سوپور کی ڈمپنگ کا, گاربیج کا پورا ایک سائنٹیفک طریقے سے خیال رکھا جائے, اور بار بار آبادیوں میں جا کے کوર્ٹ کچہریوں کے کیسز لڑ کے, اور روڈوں پہ لوگوں کے گھروں کے باہر, لوگوں کے مکانوں کے پیچھے ڈمپنگ سائٹ نہ بنائی جائے. اے آئی پی کے منشور میں ڈمپنگ سائٹ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں خود 2017 سے ڈمپنگ سائٹ پہ لڑ رہی ہوں, اور میری یہ وعدہ ہے اپنے سوپور کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ, کہ ہم ایک سائنٹیفک ڈمپنگ سائٹ بنائیں گے ایک ایسی جگہ پہ جو ریزیڈنشل ایریاز کو یا ہمارے انوائرمنٹ کے لیے چیلنج نہ ہو. میم, دیکھا جائے کہ جیسے ڈمپنگ کی آپ نے بات کی ہے, ایجوکیشن سیکٹر کی پہلے, اس کے بعد ہم بات کریں گے ایجوکیشن سیکٹر کو لے کے آپ کا کیا؟ دیکھیے, جہاں تک ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کی میں یہاں کلب کرنا چاہوں گی. ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ آر دا ٹو موسٹ کی ایلیمنٹس وین وی کم اکراس دا
funds, schemes and policies related to Engineer Rashid and AIP. जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगी या सोपोर AIP की बात करूँगी, हमारी यही कोशिश है, हमारा यही मैनिफेस्टो है कि सोपोर की एजुकेशन और हेल्थ को अपग्रेड किया जाए. सोपोर हॉस्पिटल जो अभी तक एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए. ये मेरी कोशिश रहेगी, ये मेरा वादा है, ये मैं करूँगी. ये टाउन की बात है, लेकिन अगर हम देहातों की तरफ नजर डालें, वहाँ पर जो सेक्टर्स है उनकी हालत काफी खस्ता है, तो उनके लिए आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? किस तरह मैंने चूंकि मैंने हेल्थ और एजुकेशन, मैंने दोनों सेक्टर्स के बारे में बात की. हमारी यही कोशिश रहेगी और हमारा यही वादा रहेगा, चाहे वो जंगेर में हो, सोपोर टाउन में हो, चाहे वो हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी बात हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो उनकी बात हो. हर जगह हमारा हेल्थ सिस्टम जो है, हेल्थ सेक्टर जो है, उसको अपग्रेड किया जाएगा और सोपोर के लोगों को फिर से जानवरों की तरह ट्रीट ना किया जाएगा. यही हमारा वादा रहेगा. इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स का बहुत अरसे से ये एहतजाज कर रहे हैं कि उनको पर्टिकुलर कहीं पे जगह नहीं दी जा रही है. उस हवाले से आपके क्या इक़दाम रहेंगे? जहाँ तक स्ट्रीट वेंडर्स का ताल्लुक है, स्ट्रीट वेंडर्स इस मेस में, मुझे लगता है जब से उन्होंने स्ट्रीट वेंडरशिप स्टार्ट की है तब से वो सोपोर में इसी परेशानी में मुब्तला है. बार बार उनसे वोट लिया जाता है. जब आप प्रीवियसली भी देखोगे, जो यहाँ पे चेयरमैन हमें बनी थी, उन्होंने उनके साथ एक दिन नीचे बैठ के एक स्ट्राइक की और बोला कि मैं आप लोगों को रिलोकेट कराऊंगी या आपको एक जगह दूंगी जहां आप एकोमोडेट हो जाओगे. लेकिन जो ही वो पावर में आ जाती है, उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स को पिछले 5 साल से कंटिन्यूअस डंडे खाने पड़े, FIR कटवाने पड़े. इवन जो उनके लिए रही सही जगह थी उसको भी उन्होंने टेंडराइज करके पार्किंग सीट के लिए, पार्किंग लॉट के लिए तश्कील दे दिया. जहां तक मैं अपनी बात करूंगी या AIP की बात करूंगी, मैं स्ट्रीट वेंडर्स के साथ आज नहीं हूँ जब मैं इलेक्शन लड़ने निकली हूँ. जब स्ट्रीट वेंडर्स का 2022 में म्यूनसिपलिटी ने सब्जियां फेंकी थी, तब भी मैं स्ट्रीट वेंडर्स के साथ खड़ी थी. जब उनके केसेस कोर्ट में हुए थे, तब भी मैं स्ट्रीट वेंडर्स के साथ खड़ी रही. मेरे स्ट्रीट वेंडर्स, मेरे भाइयों के साथ ये वादा है मेरे भाइयों के साथ कि उन्हें रिलोकेट करने से पहले उनकी एकोमोडेशन देखी जाएगी, उसके बाद उनको रिलोकेट किया जाएगा. बाकी मेरे रेडे वाले भाइयों को जो भी धमका रहा है, जो भी डरा रहा है, चाहे वो पावर के नाम पे डरा रहा है या पॉलिटिक्स के नाम पे डरा रहा है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, एडवोकेट मुरसलीन, ना सिर्फ मुरसलीन बल्कि MP नॉर्थ कश्मीर जो कि 5 साल के लिए इंजीनियर रशीद है, वो हर एक रेडे वाले भाई के साथ है. और पहले हम इनके लिए जगह ढूंढेंगे, उसके बाद इन्हें इन जगहों से हटाएंगे. तब तक इनके साथ किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं खुद एक रेडी खोल के बैठूंगी और इनका साथ दूंगी. ये आप एक वीडियो के जरिए ये पैगाम पहुंचाती है, लेकिन अगर देखा जाए आप सोपोर से कैंडिडेट है, क्या आप उनके पास गई है, उनके मसाइल आपने सुने हैं? जहाँ तक सोपोर के स्ट्रीट वेंडर्स की बात है, उनके पास मैं गई हूँ, उनके बारे में मैंने बार बार बात उठाई है. जब उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है, मैंने उनसे बात की है. लेकिन एक बात है, हर एक जो पॉलिसी होती है, स्कीम होती है कि कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन की, उसको अपने तरीके से हर पार्टी चलाती है. हमारा जो पॉलिसी या तरीकाकार है वो बाकी पार्टियों से हटके हैं. हम लोगों में जाके उनके लिए झूठे दावे, झूठे वादे और फिर 1 महीने बाद जीतने बाद फिर से वो झूठे वादे, झूठे दावे तोड़ने के लिए नहीं आए हैं. हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उनके बीच में जा रहे हैं. लेकिन हाँ, हम शोषा नहीं कर रहे हैं. एक अलग अलग रेडे वाले से हम बात कर रहे हैं. हम उनके हुजूम में जाके कोई शोषा नहीं फैला रहे. अलग अलग हर एक को बुला रहे हैं कि आप बोलिए बेहतर क्या रहेगा. और उनका यही डिमांड है, उनकी यही ये है कि मेहरबानी करके आप हमें रिलोकेट करने से पहले हमें एकोमोडेट कीजिए. पहले हमारी एकोमोडेशन देखिए, बाद में हमें यहाँ से हटवाइए. ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये जब स्ट्रीट वेंडर से मैंने बात की, अलग अलग इंडिविजुअली, कोई इलेक्शन कैंपेन या शोशा करके नहीं, क्योंकि इनको बार बार डराने के लिए म्यूनसिपलिटी से लोग आते हैं कि अगर आपने AIP का साथ दिया आपको रेडी नहीं लगाने देंगे, अगर आपने वो किया आपको यहाँ पे माल नहीं लगाने देंगे, आपको दोबारा यहाँ एंटर नहीं होने देंगे, आपको मार दिया जाएगा, आपको FIR लगाया जाएगा. इसीलिए जितने भी मेरे रेडी
والے بھائی ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں, ہم ان سے الگ الگ بات کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انجینئر رشید آ کے خود ان سے بات کریں گے. یہ ہمارے الیکشن کمپین میں ہوگا. خود ایم پی نارتھ کشمیر ان کو اس بات کا آشواسن دیتا ہے کہ میں پاور میں ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی ایک بھی بندہ آ کے کسی بھی ریڑے والے کو ہاتھ لگا کے دکھائے. سوپور کی اگر ہم بات کریں تو سوپور میں وہی دہائیوں پرانی سڑکیں ہیں. کیا رہے گا آپ کا, کیا اسٹریٹجی رہے گی کہ سوپور کو ایک روڈ میپ دیا جائے کہ جو سوپور کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کریں؟ دیکھیں میم, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی. 1947 سے لے کر اگر آپ سوپور کو دیکھو گی, سوپور خستہ حال ہی ہوا ہے. میں بار بار بولتی ہوں, سوپور ایک سلطنت سے انہوں نے ایک ایسے گاؤں میں, ایک ایسے عجیب سے گاؤں میں انہوں نے بنا دیا ہے سوپور کو, جہاں نہ بجلی ملتی ہے, نہ پانی ملتی ہے, نہ سڑک ملتی ہے, نہ کوئی بیوٹیفیکیشن کا ذریعہ ملتا ہے, نہ کوئی سیر و تفریح کے لیے کوئی جگہ ملتی ہے, نہ یہاں کی مسجدیں سجائی گئی ہے, نہ یہاں کے روڈ سجائے گئے ہیں, نہ یہاں کے علاقے سجائے گئے ہیں. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ سوپور جو کہ پچھلے 70 سال سے چھوٹا لندن تو کہلاتا ہے مگر چھوٹا لندن بن نہیں پایا, اس کو پھر ایک بار سوپور کے باضمیر لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کر کے چھوٹا لندن بنایا جائے. میم ایک اور بات آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ سوپور کے آپ کے بڑے بڑے وچار ہیں. دیکھا جائے کہ یوتھ کی اگر ہم بات کریں گے, یوتھ کافی زیادہ ڈپریشن میں ہے, انپلائمنٹ کو لے کے, ڈرگ لے رہا ہے ہمارا یوتھ, تو اس پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جہاں تک میں آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گی, اس بات پہ میں نے شاید کچھ سالوں پہلے کہیں پہ کاؤنٹر کیا تھا جب سوپور اور ڈرگز کو ساتھ میں ملایا گیا تھا. ایک بات میں یہاں پہ بہت کلیئر کرنا چاہوں کہ جس جگہ میں رہتی ہوں, جس جگہ کی میں ہوں, مجھے اس جگہ پہ فخر ہے, وہ میرا سوپور ہے. اب رہی ڈرگز کی بات, سوپور کے لوگ ڈرگرز نہیں ہیں. ڈرگز کو یہاں پہ ایک وبا کی طرح پھیلایا گیا, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے جوانوں کو بہکایا گیا اور پھر بعد میں انہیں ہی ٹارگٹ کر کے جیلوں میں باقی جگہوں میں لایا گیا, اور ہمارے بہت سارے جوان جو ہے وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. ہماری یہی کوشش بھی ہے, وعدہ بھی ہے, اور ہم اس پہ پیپر ورک بھی کر رہے ہیں کہ سوپور کا خود کا ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر یہاں پہ انسٹال کیا جائے. میں نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی, شاید کسی فیس بک پیج پہ یہ نکلے گا. میں نے کوشش میری لگ بھگ پچھلے 5 سال سے جاری ہے کہ سوپور کا خود کا ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر ہو. وہ انجینئر رشید سے میں مانگ رہی ہوں, ایڈوکیٹ مرسلین جو کہ ان کی پارٹی میں ایک ریپریزنٹیٹیو ہے, ایک ورکر ہے, میں ان کو کہہ رہی ہوں سر پلیز. ایڈکشن سینٹر ہی کافی نہیں ہے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرانے کے حوالے سے بھی اقدامات ہونے چاہیے. بالکل. دیکھیے, جب بھی ہم ڈرگز کی بات کرتے ہیں, ڈرگز ایک بیماری کی طرح ہے. ہمیں ڈرگ کرنے والے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے سے پہلے ہمیں انہیں ہیل کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ کا ڈرگ ایڈکشن سینٹر بنے گا, اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا, ڈرگ ایڈکشن سینٹر میں ہی انالائز کیا جائے گا, اس کو اتنا فلی اکوپڈ کیا جائے گا, وہاں دیکھا جائے گا کہ ان میں کیا ٹیلنٹس ہیں, ان کو کس طرح سے ہم امپلائڈ بنا سکتے ہیں, ان کی جو ٹیلنٹ ان میں ہیں, جو ان میں خوبیاں ہیں, ان کو کیسے نکھارا جا سکتا ہے یا چزل کیا جا سکتا ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب انجینئر صاحب میری اس بات پہ الحاق کریں گے, میری اس بات پہ لبیک کریں گے, اور پلیز ہمیں سوپور میں ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر الاٹ کریں گے. کیا یہ سوپور کے لوگوں سے آپ وعدہ کرتے ہیں؟ یہ وعدہ ہے میرا, انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو سوپور کی آن بان شان کو پھر ایک بار پائے تکمیل تک لایا جائے گا, عروج تک لیا جائے گا, اور میرا سوپور کسی بھی طریقے سے آؤٹر ورلڈ میں بدنام نہیں کیا جائے گا. یہ میری لوگوں سے بھی درخواست ہے. باقی جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کی چینل کی وساطت سے, ان سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی, سوپور باضمیروں کا ہے, سوپور ایمان والوں کا ہے, سوپور نے قربانیاں بے شک دی ہے, لیکن سوپور نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا ہے کسی کے سامنے. لیکن سوپور کے ساتھ بار بار این سی کانگریس نے مل کے جو بدہ کھیل کھیلا ہے, یا بی جے پی یا پی ڈی پی نے جو بدہ کھیل کھیلا ہے, اس کو اب انجینئر رشید ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے, اس کو مرسلین ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے, اور مرسلین اپنی آخری سانس تک سوپور کو ایک سلطنت بنانے کے لیے اپنی آخری سانس بھی لگا دے گی. اگر دیکھا جائے ان ایمپلائمنٹ ریٹ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, سوپور کا جو یوتھ ہے وہ بے روزگار ہے, تو ان نوجوانوں کے لیے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے, جہاں تک ان ایمپلائمنٹ کا تعلق ہے وہ صرف سوپور میں نہیں ہے, وہ پورے کشمیر میں ہے.
اور انجینئر اور انجینئر رشید اور AIP کا یہی مینیفیسٹو ہے کہ ان ایمپلائمنٹ کو کسی طرح سے بھی ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے، ایسے ایونیوز سیٹ کیے جائے، ایسی اقدامات سیٹ کیے جائے جس سے ہمارا جو یہاں کا نوجوان ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور حلال کی روزی کمانے کے لائق ہو جائے۔ ہماری سوپور میں سوپورین سے یہی وعدہ ہے کہ ہم ایک حلال کمائی کا ذریعہ سوپور میں انسٹال کریں گے، جس کی وجہ سے غریب امیر جو بھی بے روزگار ہمارا لڑکا ہے، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہے یا زیادہ پڑھا لکھا ہے، ایک ایسا اسکیمیٹک طریقے سے بنایا جائے گا جہاں ایٹ لیسٹ اس کو اپنے لیے گھر کا راشن بن پائے، جہاں جس سے ایٹ لیسٹ اس کے بچوں کا فیس نکل پائے۔ دیکھیے، میں نوکریوں کا وعدہ نہیں کروں گی، یہ بہت غلط بات ہے، لیکن ہاں میں یہ وعدہ کروں گی کہ ایسے ایونیوز اور ایسی اسکیمز اور ایسے پروجیکٹ سوپور میں لائے جائیں گے ہمارے انجینئر رشید کے ٹینئر میں۔ کس حوالے سے ہوں گے وہ پروجیکٹس اس حوالے سے ہوں گے جیسے کہ ہمارے ڈیری فارمز ہیں، جیسے کہ ہمارے ایسے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ٹیکنیکل ہینڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے کہ ہماری فوڈ انڈسٹری کے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں، جیسے کہ ہمارا فروٹ کا جو بزنس ہے اس کو ہم کتنا نرش کر سکتے، چزل کر سکتے پروسیسنگ یونٹس انسٹال کر کے۔ ہمارے سوپور میں انڈسٹریز تو چل رہی ہے، وہاں لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے، مگر سوپور کی انڈسٹری کے ساتھ بھی ناروا سلوک ہی چل رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے، وہ بھی اس لیول تک آگے نہیں بڑھی ہے جہاں پہ ہمارے اگر یہاں کی آبادی 1.5 لاکھ ہے یا آنے والے سالوں میں 2 لاکھ بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گی، ان کے لیے ایونیوز کریٹ ہو جائے۔ یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہماری چاہت ہے اور یہی ہمارا وعدہ ہے۔ جہاں تک ہم یوتھ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یہاں سوپور میں، یوتھ کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گی، تو منچ اخ مین میسیج گۄڈنیتھ انجینئر کی طرف سے اور میری طرف سے، وہ ہے ایجوکیشن۔ آپ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کسی بھی قیمت پہ کمپرومائز مت کرو۔ ایجوکیشن ضائع نہیں ہوتی ہے، جب تک ہماری یوتھ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تب تک وہ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اس کے باوجود میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر اب وہ ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد ان ایمپلائڈ ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، وہ راستے نکالے، ہم تک پہنچے، انجینئر تک پہنچے، ہماری ٹیم کا ایک حصہ بنے، جو حصہ اس ٹیم کو آگے لے جا سکتا ہے، جو حصہ امپلائمنٹ کے ایسے ایونیوز کریٹ کر سکتا ہے کہ اس پہ سیوسائڈن کن گژھن کی، اس پہ ڈرگن کن گژھن کی ہے۔ جو یوتھ اگر اپنا کوئی مسئلہ لے کے انجینئر رشید صاحب کے پاس جانا چاہے تو وہ ابھی پوری طرح سے رہا نہیں ہوئے، تو اس کا جو آپشن ہے وہ کس سے بات کرے اپنے مسئلے؟ دیکھیے، جہاں تک انجینئر رشید کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ انجینئر رشید جب بھی بولتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ اکراس دا ویلی آپ کو اپنی ریپریزنٹیٹیوز رکھے، اپنی کانسٹیٹوئنسی ہیڈز رکھے، اپنے PROز رکھے۔ انہوں نے 4 جگہ 4 ڈسٹرکٹوں میں اپنے PRO آفیسز اسٹیبلش کیے ہیں جو پبلک کی ضمانت کے لیے، پبلک کی باتوں کے لیے، پبلک کے ڈیمانڈز کے لیے کھولے گئے ہیں۔ جو پبلک ریلیشن آفیسرز کے آفیسز ہیں ان کو ایسے ہی خامخواہ میں نہیں کھولا گیا ہے، ان کو کھولا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ انجینئر رشید کے لیے جو بھی ڈیمانڈ ان تک آتی ہے، چاہے وہ یوتھ کی طرف سے آتی ہے، ہماری بیواؤں کی طرف سے آتی ہے، ہمارے جو یہاں کی سول سوسائٹیز ہے، NGOز ہے، یا جو بھی ہمارا عوام ہے، اس کی طرف سے ان کو PRO آفیسز میں جانا ہے یا کانسٹیٹوئنسی ہیڈز کے پاس جانا ہے، یا جو یہاں کے ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں جنہیں مینڈیٹ ملا ہے ان کے پاس جانا ہے اور ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ شیر کالونی کا علاقہ ہے سوپور میں، وہ جو ہے وہ غریب طبقہ ہے، تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرانے کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات رہیں گے؟ جہاں تک شیر کالونی کا تعلق ہے، میں صرف شیر کالونی کی بات یہاں نہیں کرنا چاہوں گی، میں اکراس دا سوپور کچھ ایسے ایریاز کی بات کرنا چاہوں گی جو بہت غریب ہے، جس میں مہاراج پورہ آتا ہے، شیر کالونی آتا ہے، ننگلی آتا ہے، یا جتنا بھی ہمارے بینکس پہ، ریور جہلم کے بینکس پہ جو آباد ہے اس کا تعلق ہے۔ ان کو ریزیڈینشل پرابلمز بھی ہے اور ان کو فائنینشیل پرابلمز بھی ہے۔ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ انہیں وہاں سے ہٹانے سے پہلے ان کو آباد کرنے کے بارے میں پہلے چیزیں کی جائے، اقدامات اٹھائے جائے، اس کے بعد ان کو وہاں سے ریلوکیٹ کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر وہ کالونیز وہاں پہ آباد ہے، جیسے ہم درنمبل کی بات کرتے ہیں، ننگلی گل کی بات کرتے ہیں، ننگلی بالا کی بات کرتے ہیں، وہ
اب پچھلے 70 سالوں سے وہ آبادی وہاں پہ آباد ہے, تو ان کو ایٹ لیسٹ ان کے پراپرٹی رائٹس دیے جائے, ان کی زمینوں کو ان کے نام کیا جائے, اور ان کو بار بار ان کے سروں پہ جو اٹھانے کی تلوار رکھی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے. وہ ان کی زمین ہے, وہ ہماری زمین ہے, وہ وہاں رہتے ہیں, انہوں نے وہاں اپنے مسکن بنائے, ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ ہو. کیا آپ نے اس مسئلے کے حوالے سے اپنے قائد سے بات کی؟ جی بالکل, یہ انہی کا فرمان ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بولوں گی, میں جو بھی بات بول رہی ہوں یا جو بھی وعدہ دے رہی ہوں, اوبویسلی میں نے اپنے قائد سے بات کر کے ہی بات بول رہی ہوں, اور خود کی بھی میری کچھ رسپانسبلٹیز ہے. خود بھی میں لوگوں میں جا کے دیکھ رہی ہوں کہ ان کے مسئلے مسائل کیا ہے. جس بندے پہ 24 گھنٹے تلوار لٹک رہی ہو کہ میرا مکان ہٹایا جائے گا, آپ اس کو اور کیا آشواسن دے سکتے ہو؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے, اگر وہ 70 سال سے کسی زمین پہ رہ رہا ہے, قانون بھی اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اب آبادی دیکھ کیا جائے یہ زمین. اب فائنلی ان بیچاروں کو اس قسم پرسی کی حالت سے نکالا جائے, اور یہ ہمارے ایجنڈا میں ہے. جو بھی بینکس پہ جو بھی آبادیاں ہماری آباد ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ خانی نہ کی جائے. اب اگر بینک سے انہیں کوئی خطرہ ہے, دریا سے, فلڈ سے, پہلے اکوموڈیشن ڈھونڈی جائے, بعد میں ان کی ریلوکیشن کی جائے. یہ ہمارا وعدہ ہے. رورل ایریاز کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ ماڈل ولیج بنائے جا رہے ہیں, جی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ٹوریزم کے لیے بھی بہت زیادہ وہاں پر پوٹینشیل ہے, تو کیا رہے گا آپ کا؟ دیکھیے جہاں تک میں زنگیر کی بات کرتی ہوں جو کہ سوپور میں آتا ہے, اور سوپور کی معاش میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جو ہمارے گاؤں ہیں, چاہے وہ فروٹ کی صنعت کے ذریعے ہو, دان کی فصل کے ذریعے ہو, یا پھر سبزیوں کی جو فصل ہے اس کے ذریعے ہو. لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے جتنی بھی ہماری یہاں پہ فیلڈ ریجیمز رہے ہیں یا فیلڈ پولیٹیشینز رہے ہیں, انہوں نے نہ صرف قصبہ سوپور کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے بلکہ گاؤں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا ہے. جہاں تک آپ نے ٹورزم کی بات کی, ہمارا پروجیکٹ میں یہ ہے کہ چیرہار, رامپورہ, راجپورہ, مقام شہید میر اور یہ جو ہمارا ولر کے آس پاس والا علاقہ ہے اس کو بیوٹیفائی کیا جائے, ٹورزم کے نقشے پہ لایا جائے, تاکہ وہاں کے لوگ ٹورزم سے اپنا امپلائمنٹ کما سکیں. سوپور کے عوام کے لیے آخر پر کیا پیغام رہے گا؟ سوپور جس میں قصبہ سوپور آتا ہے, اور جس میں ہمارے سارے گاؤں یعنی ہمارا زنگیر آتا ہے, اور اب ہمارے ساتھ سنگراما, سیر, لالٹ, امرگڑھ بھی جڑ چکا ہے, اور یہاں سے تارزوا بھی ہے, نوپورہ ہے, جاگیر ہے, مازبگ ہے. ان سارے علاقوں سے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایم پی انجینئر رشید صاحب کو پچھلے پارلیمانی الیکشنز میں چنا. آپ کی ہی کاوشوں کی وجہ سے انجینئر رشید اگلے 5 سال تک ہمارے علاقے کا ایم پی ہے, اور 5 سال تک جو بھی فنڈز ایم پی فنڈز ہے اور ان کی چابی ہے وہ انجینئر رشید کے پاس ہے. اور ہمارے علاقوں کے لیے چاہے وہ زنگیر ہو یا سوپور ہو, ان کے فنڈز, ان کی چابی بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح پچھلے الیکشن میں آپ نے انجینئر رشید کو فاتح قرار دیا, ان کو جتایا, آج کے الیکشن میں ان کا جو سمبل سوپور کے لیے, زنگیر کے لیے, یا سنگراما, لالڑ, سیر, جاگیر یا مازبوگ کے لیے وہ آٹو ہے. ان کی کینڈیڈیٹ یہاں سے ایڈوکیٹ مرسلین آجر ہیں. آپ آٹو اور پریشر کے بیچ میں کنفیوز نہ ہو. جو ہمارا پرانا نشان تھا وہ کسی اور پارٹی کو ملا ہے, ہمارا صرف آٹو ہے. انجینئر رشید کا سوپور میں الیکشن سمبل آٹو ہے. آپ آٹو کو فاتح قرار دیں اور آٹو کو جتائے تاکہ سوپور بھی ترقی کرے اور زنگیر بھی ترقی کرے. تھینک یو. تھینک یو.